الحمدللہ پچھلا جمعۃ المبارک میں خلیفہ کے حوالے سے عرض کیا تھا۔ آج وہی موضوع خلیفۃ اللہ کا خلیفہ۔ آج قرآن پاک کی سورہ صاد اور آیت نمبر 26 ہے اور پارہ 23۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زمین کے اندر اپنا خلیفہ فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا۔ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کو بنایا اور آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو اپنا خلیفہ بنایا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں اور تمام انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جتنی بھی امتیں ہیں یہ تمام انبیاء جو گزرے ہیں ان کی جو امتیں ہوئی ہیں وہ ان کے تابع۔ اور جو حکم اللہ رب العالمین حاکم کو عطا کرتا ہے، جو حکم حاکم کو ہوتا ہے وہی محکوم لوگوں کو ہوتا ہے، جو تابع کو ہوتا ہے وہی متبوع کو ہوتا ہے۔ تو انبیاء کے تابع جتنی بھی امتیں ہیں ان تمام کو حکم ہے۔ فرمایا فاحکم، اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کلام فرماتے ہوئے کیا فرمایا؟ فاحکم، پس تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ۔ یعنی خلیفہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فیصلے کرتا ہے، حق کے فیصلے کرتا ہے، سچے فیصلے کرتا ہے۔ یہ خلیفہ کے کام جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں، اور یہ تمام جتنے بھی اللہ رب العالمین نے انسان پیدا کیے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ تمام کو حکم ہے۔ مخاطب صرف داؤد علیہ السلام ہے یہاں پر، لیکن حکم سب کو ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، لوگوں کے درمیان فیصلہ حق کا کرو
اور جو نبی ہوتا ہے وہ حق کا فیصلہ ہی کرتا ہے، نبی کبھی بھی ناحق کا فیصلہ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے حق کا فیصلہ کرنے کا حکم نبی کے بعد جتنے بھی اس کے نائبین ہوں گے ان کو ہے کہ وہ بھی نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ حق کا فیصلہ کریں، لوگوں کے درمیان حق اور سچ کا فیصلہ کریں۔ جس کے بھی اختیار میں، دائرہ اختیار میں کوئی فیصلہ ہے تو وہ حق اور سچ کا فیصلہ کرے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور اپنی من مانی نہ کریں، اپنی خواہش کے تابع نہ چلیں۔ اب نبی تو خواہش کے تابع چلتا ہی نہیں ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کی رضا والے راستے پر چلتا ہے، اور نبی معصوم ہوتا ہے، ہر قسم کی خطا سے اللہ پاک نے ان کو پاک رکھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو یہ خصوصیت عطا کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنی من مانی نہیں کرتے۔ خواہش نفسانیہ جو ہیں ان میں بھی ہیں، لیکن وہ اس کے تابع نہیں چلتے۔ تو یہ کس کو حکم ہے؟ انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو، نبیوں کے علاوہ۔ مخاطب بات چیت اللہ پاک اپنے نبی سے کر رہا ہے، لیکن حکم نبی کے جو تابعین ہیں، جو اتباع کرنے والے ہیں ان کو۔ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یعنی یہ خواہش نفس کے تابع نہ ہوں، اگر خواہش نفس کے جو لوگ تابع ہو جائیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ نبی تو گمراہ نہیں ہوتا، اللہ پاک نے ان کو تو معصوم بنایا ہے خطا سے بھی، اور اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا ہے گمراہی سے بھی، کیونکہ گمراہ ہونا یہ نبی کا خاصہ نہیں ہے، نبی کے اندر یہ عیب یا نقص نہیں ہوتا، نبی کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی گمراہ نہیں ہوتا کبھی بھی، اور نبی اپنی خواہش پر بھی نہیں چلتا۔ اور یہاں پر خطاب اللہ رب العالمین کا جو نبی کو ہے تو اس سے مراد مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ جو اتباع کرنے والے ہیں، جو نبیوں کے نائبین ہوں گے، یہ ان کے لیے خطاب ہے کہ وہ اپنی من مانی باتیں نہ کرنی شروع کر دیں۔ من مانی سے مراد یہ ہے کہ اصل بات کچھ اور ہے اور بتا کچھ اور رہے ہیں، اصل بات کچھ اور ہے اور بتاتے کچھ اور ہیں، اور اللہ رسول کی جو سچی بات ہے اس کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ نبی کو خطاب کرتے ہوئے جو ان کے متبعین ہیں، جو ان کے نائبین ہوں گے، ان کو یہ خطاب فرمایا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے یا بہک گئے اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ یہ خلافت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نا، یہ خلافت بہت بڑا امتحان ہے۔
جتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں، جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا ہی بڑا مرتبہ اور مقام ملتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ان باتوں پر عمل کرے گا، یعنی اپنی خواہش پر چلے گا، من مانی کرے گا، تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے راستے سے بہک جائیں گے تو ان کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ عذاب شدید، سخت عذاب ہے۔ بما نسو یوم الحساب، یہ سخت حساب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول چکے تھے۔ جو لوگ یوم حساب کو یاد رکھتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتے، جو حساب و کتاب کا خیال رکھتے ہیں وہ گمراہی سے بچے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جن کو خیال رہتا ہے وہ گمراہی سے اور شیطان کے وار سے بچے رہتے ہیں، اور جو آخرت کے حساب کو بھول چکے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے جو خلیفہ کا یہ کام بتایا ہے کہ خلیفہ کا کام کیا ہے کہ فیصلے کرنا لوگوں کے درمیان حق اور سچ کے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر یہ جو معاملات ہیں دنیا کے، اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، رشتہ داری کے معاملات ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد۔ حقیقت میں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کی بات کی ہے کہ یہ حقوق العباد کی بات ہے یہاں پر۔ اور دوسری جگہ پر جو آیت مبارکہ جو خلیفہ کا مقصد ہے، جو انسان کے پیدا کرنے کا مقصد، سورۃ الزاریات ہے۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ زاریات۔ اس کی آیت نمبر 56 ہے، آیت نمبر 56۔ یہ بھی خلیفہ کا جو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ کیونکہ پچھلے جمعہ پر میں نے خلیفۃ اللہ کے بارے میں 3 طاقتیں بتائی تھیں، یاد ہے کسی کو؟ نہیں؟ کسی ایک کو؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ 3 قوتیں، 3 طاقتیں جو انسان کے اندر ہیں وہ بتائی تھی میں نے، اور فرشتوں کا بھی بتایا تھا کہ ان کے اندر ایک طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت عطا کی ہے۔ کسی کو سمجھ آئی؟ ان کو عقلیہ طاقت عطا فرمائی، عقل کی، بس۔ اب کسی کو یاد آیا؟ جو انسان ہے اللہ رب العالمین نے اس کو 3 طاقتیں عطا کی ہیں، طاقت عقلیہ اور طاقت شہوانیہ، بابا جی کو یاد ہے ماشاءاللہ، دوسری شہوانیہ، تیسری غضبیہ۔ اگر یہ لیول پر رہیں تو شہوانیہ عفت اور عزت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر انسان کو فضیلت عطا کی ہے، اور غضبیہ اگر لیول پر رہے تو یہ شجاعت اور بہادری ہے، جس کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ 3 طاقتیں میں نے کل پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کی تھی شاید۔ بہرحال بزرگوں کو ایک بات تو یاد رہ گئی، الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو ایک بھی بندے کو اگر کوئی ایک بات بھی یاد رہ گئی تو میرا کام پورا ہو گیا، الحمدللہ۔ کوشش کیا کریں کوئی بات تو یاد رکھیں اللہ کے بندو۔ بہرحال یہ دوسری آیت مبارکہ، میں صرف اس کا ترجمہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ ہم انشاءاللہ ہر جمعہ 35 منٹ پر بیان بند کر دیا کریں گے،
کہ کافی لیٹ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں نے پھر کام پہ جانا ہوتا ہے، کھانا شانا کھانا ہوتا ہے، تو اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے، بہرحال کوئی 5-10 منٹ ہو ہی جاتے ہیں اضافی۔ جب موضوع کوئی چل رہا ہوتا ہے نا تو خطیب کو پھر وہ کیا ہے کہ اس کا وہ چاہتا ہے کہ یہ میں بات پوری سمجھا دوں۔ دوسری آیت مبارکہ جو سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے اور پارہ نمبر 27 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کا معنی فقط نماز نہیں ہے، فقط نماز نہیں ہے۔ اب فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور یہی بات انہوں نے وہ جہاں پر جس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا نا کالا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اے پیارے محبوب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے آگے کہا کہ یا اللہ ایسے کو بنائے گا تو خلیفہ کہ جو خون ریزیاں کرے گا، نافرمانیاں کرے گا، جھگڑے اور فساد کرے گا، جنگ و جدال کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ جو ہے سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 جو ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے مقصد بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور فرشتوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت خالی یہ تسبیح، اللہ اللہ کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نہیں ہے، یہی عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کھلائیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اس عبادت کو شیطان بھلا دیتا ہے اور لگا دیتا ہے تسبیح اور تحلیل پر۔ 1.25 لاکھ کا چلہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور فرائض اور واجبات کو وہ بھلا دیتا ہے شیطان۔ جب تک فرائض اور واجبات نہیں ادا کریں گے تو وہ تسبیح و تحلیل اور دوسرے جتنے بھی کام ہیں یہ اپنے بیوی بچوں کو اور والدین کو رزق حلال کما کے کھلانا یہ فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے، یہ بھی فرض ہے۔ لیکن اس فرض کے ساتھ یہ 5 منٹ کا فرض بھی اللہ نے جو لگایا ہوا ہے نماز کا، 5 منٹ لگتے ہیں نماز کے اندر۔ یار آپ بتائیں جی، جب میں جماعت کراتا ہوں ظہر کی تو کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 5 منٹ لگتے، زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 منٹ۔ چلو 5 منٹ وضو کے لگا لیں، 5 منٹ آنے جانے کے لگا لیں، یہ 15 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ رزق تو کمانا فرض ہے نا، یہ بھی فرض ہے۔ وہ حقوق العباد میں ہے اور یہ حقوق اللہ میں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے توسل سے ہمیں اپنے اوپر جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو ادا کرنے کی بھی ہمیں طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ کم از کم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں تاکہ شیطان کا وار نہ چل سکے۔ تسبیح یاد رہے گی؟ اکثر لوگ پڑھتے ہوں گے، ماشاءاللہ پڑھنی چاہیے۔ ہر بندہ کوشش کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں
اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر الا علی العظیم پڑھیں گے تو اجر اور ثواب زیادہ ہو جائے گا آپ کا، اور شیطان تو چیخیں مارتا ہے نا کہ آپ کو ثواب کیوں مل رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔